الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس بابرکت محفل میں بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو موضوع گزشتہ ایک ماہ سے بیان ہو رہا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا بھی میرا خطاب. لہذا علیحدہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، بات صاف صاف ہے. آیت کریمہ جو پیش کی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رب نے اپنے کرم سے ہر پیغمبر کو نوازا ہے. ملائکہ کی اپنی شان ہے، امتوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی اپنی خوبیاں ہیں، لیکن ایک بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، قرآن گواہ ہے، رسول پاک کا فرمان گواہ ہے. پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں ان میں کوئی فرشتہ شامل نہیں، کوئی پیغمبر شریک نہیں ہے. مثال کے طور پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہر پیغمبر کا وجود رحمت ہے، آسمانی ہر کتاب رحمت کا پیغام ہے.
لیکن یہ انداز، یہ اسلوب اور یہ جامعیت کہ ایک امت کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے نہیں، خاص کنبے کے لیے نہیں، خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں. اے میرے حبیب، جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک ایسی بدیہی بات ہے، دلائل کی ضرورت نہیں، منطقیوں کی طرح ہم منہ شگافی کے قائل نہیں کہ بال کے ٹکڑے کرتے پھرے. رب کا انعام ہے، اپنے محبوب کے لیے خاص ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی پیغمبر کو یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ خاتم النبیین ہو، اس لیے کہ خاتم ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جو بعد میں آنے والا ہو، اور اس کے بعد کوئی آنے والا نہ ہو. ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ چمک گیا، روشن ہو گیا، ابھر گیا. خاتم وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی آنے والا. اب ربوے والے ہوں یا قادیاں والے ہوں یا لاہوری ہوں، وہ جو تفسیر کریں ان کے منہ پر ماریں گے، کہیں گے جس پر یہ آیت اتری ہے اس سے تفسیر پوچھو. اس کی تفسیر رسول پاک کے علاوہ کسی کو جرأت نہیں وہ بیان کر سکے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ پرکار کے ساتھ دائرہ کھائیتے نا، تو جب وہ نقطۂ عروج پر پہنچتی ہے نا پرکار، ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے، آپ دائرہ بنائیں پرکار کے ساتھ. جب پرکار کا چکر نقطۂ عروج پر پہنچتا ہے پھر اس سے اوپر نہیں جاتی، پھر نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اصول کوئی مولویوں کو بنایا ہوا تو نہیں ہے نا. جب نبوت کی پرکار چلتی چلتی کعبہ قوسین پر پہنچی، سبحان اللہ، آہا کیا بات ہے. جب میرے مصطفیٰ کی نبوت کا سفر چلتا چلتا اس کائنات سے اٹھتا اٹھتا آسمانوں سے اوپر بڑھتا بڑھتا، نبیوں کو پیچھے چھوڑتا چھوڑتا، فرشتوں کو پیچھے چھوڑتا چھوڑتا، جنت پیچھے چھوڑتا، سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑتا، کون و مکان کی محفلیں پیچھے چھوڑتا، یہ فضائیں، یہ ہوائیں پیچھے چھوڑتا، یہ خوشبوئیں، یہ سب پیچھے چھوڑ کر جب مقام کعبہ قوسین پر پہنچا، آمنہ کا در یتیم اب نقطۂ کمال پر پہنچ گیا. آپ جو بھی آئے گا وہ نیچے ہی آئے گا، اوپر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. میں اس نام پاک پر قربان جاؤں جس کی ساری روشنی ہے. میں اس ذات پاک پر قربان جاؤں جس سے فیض ہر پیغمبر نے بھی لیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح مختصر بات کرتا ہوں، اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب کی رحمتیں تو برستی ہیں انبیاء پر بھی، صلحاء پر بھی، لیکن اس طرح کا انداز رب نے کسی کتاب میں کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. پھر بھی تمہید ہو ہی گئی، اور بڑی خوبصورت تمہید ہے، بڑی پیاری تمہید ہے. سبحان اللہ. آپ قدر کرتے ہیں، آپ قدردان ہیں، اس لیے میں جمعہ پڑھانے کے لیے مری سے آتا ہوں پھر واپس چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ قدردان ہیں، ورنہ مجھے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ریسٹ کروں، بیمار آدمی ہوں،
اور اس نیت سے آتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا آنا رب کو قبول ہو جائے، میرا جانا قبول ہو جائے، میرا بولنا قبول ہو جائے۔ کوئی بات تو قبول فرما لیں گے نا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، ہم کچھ نہیں، وہ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی یہ آیت تو آپ کو یاد ہے، اہل سنت والجماعت کے ہر مجلس میں، ہر مجمع میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے نبی پر۔ میں نے ایک دفعہ اس کا معنی بیان کیا تھا بخاری شریف کے حوالے سے۔ ایک جلیل القدر تابعی ہے جن کا اسم مبارک ہے ابو العالیہ، یہ تابعی ہے، صحابہ سے فیض پانے والے۔ ان کا قول امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے، وہ دہرا کر آگے چلتا ہوں۔ وہ فرماتے رب کا صلاۃ بھیجنا نبی پر، اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے نبی پاک کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صلاۃ کا کیا، رب صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ رب تسبیح لے کر اللہم صلی علی نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ تو وہ خود ہے نا۔ رب صلاۃ بھیجتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذہن میں رکھو، بڑی قیمتی بات ہے، کہاں سے لایا ہوں؟ اور امام بخاری سے اوپر کوئی محدث نہیں ہے، اور تابعی سے اوپر صرف صحابی ہے، وہ باقی سب نیچے ہیں۔ بڑی دور کی کھینچ کر لائے ہو نا، محفوظ کر لو۔ رب نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، اچھی طرح ذہن رکھیے رکھنا، یہی میرا موضوع ہے۔ رب نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کریم فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر جو بھی انعام فرماتے ہیں نا، جو بھی فضل فرماتے ہیں، تو آپ ہم غلاموں کو بھی اس میں شامل فرماتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ہمیں کوئی نعمت لے نا، نعمت کہیں سے ملے، کوئی نعمت دے تو ہم تو اس کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں، لیکن رسول کریم کی شان یہ تھی کہ اللہ کریم سے جو نعمت ملتی، جو فضل ملتا، جو اللہ کریم احسان فرماتے، اس میں اپنے صحابہ کو بھی شامل فرما لیں۔ مثال کے طور پر شب معراج جب بارگاہ الہی میں اللہ کے حبیب کو حاضری نصیب ہوئی، روایات کے مطابق میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو سلام فرمایا، جس کا ذکر آپ ہر نماز میں کرتے ہیں، پڑھتے ہو نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، خطبہ پڑھ کر وہ کہنے لگے اصلی درود پڑھو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اصلی غیر اصلی کی تقسیم اس زمانے میں شروع پہلے کوئی نہیں تھی۔ اصلی درود پڑھو، وہی درود جو درود ابراہیمی ہے۔ آپ مجھ سے بھی سنتے ہیں، میں بھی خطبے میں پڑھتا ہوں۔ مولوی صاحب تک اب میری آواز پہنچ نہیں سکتی تھی، ان کی آواز میں سن رہا تھا۔ اگر پہنچتی تو میں انہیں عرض کرتا، مولوی صاحب اصلی بھی درود پڑھو اور مکمل بھی پڑھو۔ اصلی پڑھتے ہو، مکمل نہیں پڑھتے۔ مکمل پڑھنے کے لیے یہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود مکمل ہوا ہے۔ کیوں؟ درود ابراہیمی میں صلاۃ کا صیغہ ہے، برکت کا صیغہ ہے، سلام کا نہیں ہے۔ رب نے دو حکم دیے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو۔ لہذا جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں گے، اب سلام آ گیا، اللہم صلی علی پڑھیں گے تو صلاۃ آ گئی۔ اب درود اصلی بھی ہے اور مکمل بھی ہے، دو قاعدے لگاؤ، درود اصلی پڑھو اور مکمل پڑھو۔
یہ اہل سنت والجماعت کے حصے میں آئی یہ خوبی. تو جب اللہ پاک نے سلام فرمایا نا السلام علیکا، یہ ضمیر خطاب واحد کے لیے، اے میرے حبیب تجھ پر صلوات ہو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب میں عرض کیا السلام علینا، یا اللہ تیری سلامتی صرف میرے لیے نہ ہو، میرے سارے ہی غلاموں کے لیے ہو. علینا جمع کا صیغہ ہے، ہم سب پر سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی ہو. بات سمجھنے والی ہے، توجہ فرماؤ. علینا میں کون ہے؟ عباد الصالحین تو علیحدہ ہو گئے، تیرے نیک بندے ان پر بھی سلامتی ہو اور ہم پر بھی ہو. میں نہیں، مجھ پر نہیں، ہم پر. یہ ہم کون ہے؟ فرمایا اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر تو رحمت ان کی نیکی کی وجہ سے بھیجے گا، اور جو تیرے گناہ گار بندے ہیں وہ کدھر جائیں؟ میں انہیں اپنی کملی میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نیکوں پر تو نیکی کی وجہ سے بھیج رہا ہے، اور جو میرے گناہگار امتی ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ انہیں میں اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہا ہوں یا اللہ ہم پر بھی سلام بھیج. سبحان اللہ. میرے دوستوں جتنا کریم میرا نبی ہو تو پھر اس کی تعظیم دل میں نہ ہو، ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، ان کی عظمت نہ ہو، ان کی خدمت میں سلام پیش نہ کریں، ان کی سنت کی پیروی نہ کریں، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم بڑے نالائق ثابت ہوئے. سبحان اللہ. یہی بات ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی آپ کو رب نعمت عطا فرماتا ہے آپ بانٹ لیتے ہیں، ہمیں بھی شامل فرماتے ہیں. یہ صلات رب نے صرف آپ کے لیے فرمائی. حضور خاموش ہو گئے. خاموشی میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ادھر خاموشی، ادھر سکون، ادھر حرکت. نبی خاموش، جبریل حرکت. رب نے بھیج دیا فوراً جاؤ. میرے دوست سورہ احزاب کھول کر پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور میرے نبی کے یارو میں اپنے رسول پر ہی صلوات بھیجتا بلکہ اس کے طفیل تم پر بھی صلوات بھیجتا ہوں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں. کن پر؟ اور مکے کے کافروں پر، مدینے کے منافقوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر نہیں. جو میرے مصطفیٰ کا طواف کرنے والے ہیں ان پر رب صلوات بھیجتا ہے، فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کیوں بھیجتا ہے یا اللہ؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر میں نور کی طرف لے جاؤں. سبحان اللہ. میں کوئی تاریخ کی کتاب تو حوالہ نہیں نہ پیش کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں. میں اپنے مد مقابل سے بھی تقاضا کروں گا کہ آج صحابہ کرام کی شخصیات پر اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے میرے رب کا قرآن پیش کر. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم، یہ اندھیروں سے رب نے کس کو نکالا ہے؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو نہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو. تو صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. یہی میرا موضوع ہے نا. ایک شخص کے جملے نے مجھے پورا ایک ماہ اس پر اللہ اللہ سوچنے کا مجھے موقع ملا. میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر وہ جملہ نہ کہتا صحابہ کرام کے خلاف تو پھر میں بھی اتنے ہفتے اس موضوع پر گفتگو نہ کرتا. ذہن میں بات بیٹھ گئی نا جی. اللہ اپنے نبی پر بھی صلوات بھیجتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ فرشتوں کے سامنے اپنی نبی کی تعریف کرتا ہے. والذی یصلی علیکم، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تمہارا رب تم پر بھی صلوات بھیجتا ہے. کیا معنی؟ نبی کے صحابہ کی تعریف فرشتوں کے سامنے رب بھی فرماتا ہے. تو پھر ہم بھی تعریف کر رہے ہیں.
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے ایک صحابی جو آخری صف میں بیٹھنے والا ہے اس کے قدموں سے مس کرنے والا خاک کا ایک ذرہ کہیں مل جائے، میں اپنی آنکھ کا سرمہ بناؤں۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہونے لگ گئے نا، حضرت خواجہ حسن بصری بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے، اب ہم حدیثیں کس سے سنیں گے، اب رسول پاک کے حالات کس سے معلوم کریں گے؟ یہ تو ایمان والا سمجھتا ہے، جسے دین سے پیار ہو وہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے ساری نعمتیں ملی ہیں امت کو، قرآن ملا ہے، یہ جتنی بھی سیرت ہے سرکار کی صحابہ کرام نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ سے پوچھو، حضور کا چلنا پھرنا صحابہ سے پوچھو، حضور کے منہ مبارک میں یعنی داڑھی مبارک سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے صحابہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اتنی گہری نظر سے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے جتنا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا مطالعہ کیا ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے مطالعے کرنے سے عشق حاصل ہوتا ہے، اور علم عشق کا غلام ہے۔ کتابوں سے عشق حاصل نہیں ہوتا، رخ مصطفیٰ دینے سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آیت پیش کی آج، یہ کس سورت کی ہے؟ سورہ احزاب۔ آگے سنو، وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام۔ اس میں کیا ہے؟ صلاۃ ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ صلاۃ ہے۔ سلام کدھر گیا؟ اس سے آگے والی ہے، فرمایا جس دن یہ لوگ آئیں گے نا میرے پاس، وہاں اللہ پاک فرما رہا ہے، اے پیارے تیرے یہ صحابہ جنہوں نے شکم مبارک پر دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رکھا ہے، جو کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، برادری سے دشمنی منہ لے لی ہے تیری ذات پاک کے لیے، میرے دین کے لیے، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں نے سلام عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ صافات کی، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان لوگوں پر جن کو میں نے چن لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک نے چن لیا ہے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم کے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری امت میں سے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، ان پر رب کا سلام نازل ہوتا ہے۔ تم امن میں ہو، سلامتی میں ہو، میری نظر کرم میں ہو، میری رحمت کے جھرمٹ میں ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے، کچھ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور کچھ صحابہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ وہ بھی مومن، یہ بھی مومن، وہ بھی مخلص، یہ بھی مخلص، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، پر فرق اتنا ہے کوئی پہلے آیا کوئی پیچھے آیا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ بھائی بعد میں جو آنے والے ہیں وہ بھی مخلص ہیں، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اور پہلے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا ہے اور اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ لیکن فرمایا جو بعد میں مسلمان ہوئے یہ پہلے لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ گئے جی؟ لا یستوی برابر نہیں ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے، یہ السابقون الاولون ہے، پہل کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ سمجھ گئے؟
لیکن آگے سنو، یہ تو فرق مراتب ہے نا، یہ فرق مراتب ہے، کوئی آگے بیٹھے کوئی پیچھے بیٹھے گا، لیکن جہاں تک رب کی جنت کی تقسیم کا معاملہ ہے نا، فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو یا بعد میں ایمان لائے ہو، میں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں نبی کے یاروں کے ساتھ میں سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور مجھے بتاؤ رب کے وعدے اسی طرح ہیں جیسا ہماری حکومت کرتی ہے، یا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، بھول گئے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو وعدہ ہے ہی نہیں جس کو پورا کر دیا جائے، جو لٹکتا رہے وہ وعدہ ہوتا ہے۔ رب کے وعدے وہ ہیں، رب کبھی ان اللہ لا یخلف المیعاد، جس سے جو بات کرتا ہے پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے جب سب صحابہ سے وعدہ کر لیا نا، اب کسی کے پیٹ میں درد ہو تو کیوں ہو؟ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک درباری مسخرہ تھی بادشاہ کا، درباری بادشاہ کو خوش رکھنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر بال نہیں ہے، ادھر بال ہیں ادھر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے محاورے میں اگر کسی کو کہنا ہو نا بیوقوف ہے تو اس کہتے ہیں یہ محسوس کرے گا، کہتے ہیں تو بڑا بادشاہ ہے، تو گویا ہم ماننا دونوں لفظ ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ادھر رب نے پیدا کی ادھر نہیں کیے۔ اب مسخرے نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ کہنے لگا حضور یہ آپ کی سخاوت کی دلیل ہے، آپ صبح و شام خزانے بانٹتے رہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ان کے بال گھس گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں تو بڑا سخی ہوں نا، بادشاہ ہوں، بڑے خزانے کو مالک ہوں، تو کیا ہے؟ تیرے بھی تو ہتھیلی پر بال نہیں ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ دیتے رہتے ہیں میں لیتے رہتا ہوں، آپ کے دینے کی وجہ سے گھس گئے، میرے لینے کی وجہ سے گھس گئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ دینے والے نہ لینے والے، ان کے ہاتھ پر کیوں نہیں بال؟ اس نے کہا حضرت آپ دے کر آپ کے بال گھس گئے، میں لے کر میرے گھس گئے، یہ افسوس سے ملتے رہتے ہیں کہ یہ سارا خزانہ لے گیا، یہ ملتے رہتے، ان کے بھی گھس گئے۔ اللہ رب دینے والا ہے، اس کا نبی لینے والا ہے، نبی کے صحابہ لینے والے ہیں، فیض اس امت کے ولی لینے والے ہیں، غوث بننے والے ہیں، قطب بننے والے ہیں، کسی کو ہاتھ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تو دینے والا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر۔ اب پیٹ میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا، نہیں درد ہونا چاہیے اگر ایمان ہے۔ میں سچی بات کہہ دوں، الحمدللہ کہنے کا عادی ہوں، جو لوگ میرے نبی کے یاروں کے دشمن ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، محمد مصطفیٰ کے بھی دشمن ہیں، رب کے دین کے دشمن ہیں، اس لیے کہ دین صحابہ کے بغیر ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو کچھ میں 5 جمعوں پر میں نے بیان کیا ہے نا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن انشاءاللہ جو صحابی مجھے دیکھے گا مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، مجھے یقین ہے، اور میرا رسول پاک میری شفاعت فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں، اور یہی اہل سنت جماعت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو اہل سنت جماعت میدان میں آگے اس کا جواب دیا، کسی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، میدان میں آگے جواب دیا، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، اہل سنت جماعت سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، کوئی ائمہ مجتہدین کا دشمن ہے تو اہل سنت جماعت سامنے آ گئے، کوئی ولیوں کی کرامت کا، ان کے مرتبے مکان کا منکر ہے، اہل سنت جماعت سامنے آ گئے، ہم سب کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں حق پر جو ہے وہ صرف سنی ہے، اہل سنت جماعت حق پر ہے۔ کیوں؟ نبی کو ماننے والے، نبی کے صحابہ کو ماننے والے، نبی کے ازواج کو ماننے والے،
نبی کے اہل بیت کو ماننے والے اور ماننے والوں کو نہیں. یہ کس کی آواز گونجتی ہے؟ میں تو 5 تن کا غلام ہوں. یہ کس کی آواز گونجتی ہے؟ صرف اہل سنت جماعت کی آواز گونجتی ہے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. ہم اہل بیت کے غلام ہیں. خاتون جنت کے مرتبے کو سمجھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی کے بیٹوں کی شان سمجھتے ہیں. حسن بھی حسین بھی رضی اللہ عنہم, یہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اہل بیت نبی کے گھرانہ ہے. ان کا فیض پوری امت میں جاری اور ساری ہے. یہ کس نے کہا ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے امام کے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اور مجھے بتاؤ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے بڑے بڑے علماء, خواہ شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, مجھے بتائیں حسنین کریمین کی قربانی, خاص طور پر کربلا کا واقعہ, خاص طور پر امام حسین کی بے مثال شہادت, اس کی خدمت میں, امام عالی مقام کی خدمت میں جو تحسین کا ایک تحفہ خواجہ اجمیری نے پیش کیا ہے, پوری دنیا عاجز ہے اس جیسا کوئی کلام پیش ہی نہیں کر سکتی. ہاں یاد ہے کہ نہیں؟ شاہ است حسین, وہ مظلوم بتاتے ہیں, ان پر ظلم ہوا ہے. میرا خواجہ فرماتا ہے نہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. اس دنیا میں بھی بادشاہ تھا, قیامت کے دن بادشاہ ہوگا, جنت میں بادشاہ ہوگا. جو نبی کے کندھوں پر چڑھے اس سے بڑا بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جو رسول کے سجدوں کو لمبا کر دے اس سے بڑا کوئی شاہ ہو سکتا ہے؟ جو خاتون جنت کی گود میں کھیلے اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیے اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے خواجہ فرماتے ہیں شاہ است حسین, وہ مظلوم نہیں ہے, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. اگر اس دن امام علی مقام کا قدم پھسل جاتا اور وہ دولت کی خاطر, حکومت کی خاطر, ریاست کی خاطر, اقتدار کی خاطر, جھوٹی عزت کی خاطر یزید کے بن جاتے, آج تیرے پاس دین نہ ہوتا, نہ میرے پاس قرآن ہوتا, نہ حدیث ہوتی, نہ زبانوں پر کلمہ ہوتا. یہ حسین کا کرم ہے. سبحان اللہ. ہاں وہ چھوٹا بچہ جب لے کر آئے, پیاسا بچہ, لاؤ اس کو, میں اب میرا آخری سفر ہے, اب میں میدان میں جا رہا ہوں, اب سلامت آنا واپس خیمے میں مشکل ہے, ذرا بچہ لاؤ, میں اس کو سینے سے لگا لوں, ذرا پیشانی پر بوسہ دے لوں, ذرا اس کے لبوں کو چوم لوں. یہ مصطفیٰ کریم کے گلشن کا ایک غنچہ ہے, اس سے پیار کر لوں. ابھی امام حسین کی ہاتھوں میں ہے کہ ایک دشمن نے تیر مارا اور تیر یہاں لگا, خون کا فوارہ نکلا, اس بچے کو اٹھا لیا. مولا کریم اس میری چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نزار دست در دست یزید. یہ آسان کام تھا نا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, دل میں اس سے نفرت رکھنا, حکومت مل جاتی. آسان کام تھا. لیکن جس کی رگوں میں علی کا خون ہو, جو فاطمہ الزہرا کا دودھ پی کر پروان چڑھا ہو, وہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا, کٹ سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. اس لیے فرماتے ہیں سردار کٹ جائے کوئی بات نہیں, حوران خلد میرے انتظار میں ہیں, کوثر کے جام بھر بھر کر کھڑے ہیں میرے مصطفیٰ کریم. ابھی مجھے فاخرانہ لباس اور عزت والا, حکومت والا, وہ حکومت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, پہنائیں گے. سبحان اللہ. سردار نزار دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. مجھے اس کی مثل کوئی ایک ہی شعر کو بتا دے. جو دشمن صحابہ ہیں ان کے جلسوں میں بھی یہ شعر پڑھے جاتے ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنے, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے میری مسرت کا کیا عالم تھا. لیکن میری آواز ہے, میرے گھر کی بات ہے, میرے خواجہ کی بات ہے, تو کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ است حسین, شاہ است حسین.
واہ. وہ کہتے ہیں ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین. ہائے والی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہے فاطمہ کا باغ اجڑ گیا. میں نے کہا فاطمہ کا باغ آج ہی جوان ہوا ہے، اجڑ نہیں گیا، آج جوان ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی. تو عرض کر رہا تھا الحمدللہ اہل سنت جماعت ہمیشہ دفاع کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی گروہ ائمہ مجتہدین کا منکر ہے وہ تقلید کو ضروری نہیں سمجھتا، بس کر رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین. الحمدللہ ہم بھی ائمہ مجتہدین کے مقلد بھی ہیں، معتقد بھی ہیں، اور ان کی خدمات کو سراہتے ہیں. قرآن پاک کی میں اور بھی آیات پیش کرتا. یہ کتاب تقریباً میں ہر جمعے کو لا کرتا ہوں. اس میں نبی پاک نے اپنے صحابہ کی خود تعریف فرمائی ہے. یہ حدیث پاک کا ابھی کھولنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، ابھی قرآن پاک کا مطالعہ ہے. اور قرآن پاک کا کوئی پارہ، کوئی رکوع صحابہ کرام ایمان والوں کی شان سے خالی نہیں ہے. سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے. اتنی سی بات ہی سمجھ لو نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ پاک نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو. میری جگہ وہ کام کرے جو میں اس کے سپرد کروں. میں تو عالم شہادہ میں ظہور نہیں فرما سکتا، مظاہر میرے ہیں. ظاہر جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہے، غیب الغیب ہے. میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. آپ کے ملک کا صدر اگر کسی باہر کے ملک میں جاتا ہے تو اپنا قائم مقام بنا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بڑی چھوٹی سی مثال، صرف سمجھانے کے لیے، کوئی مثال نہیں ہے. میدان جہاد میں صحابہ کرام میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سپہ سالار بناتے، کمانڈر ان چیف بناتے، جھنڈا عطا فرماتے. فرماتا اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ فلاں شخص جھنڈا اٹھا لے، اگر وہ شہید ہو جائے تو فلاں جھنڈا اٹھا لے. یہ نیابت. امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے دوران نماز تو وہ اپنا نائب بنائے گا، اور نائب اس کی جگہ نماز پڑھائے گا. اس لیے امام کے پیچھے ایسے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے جو امامت کے فرائض سر انجام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نائب ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے بھی نائب بنایا. تو مجھے یہ بتاؤ اتنا بڑا دین کا کام جو اللہ کے رسول نے جاری فرمایا، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، حدود کا اجرا فرمایا، اور عبادات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ہدایات دی. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں حضور کا کوئی نائب نہیں. کدھر گئے؟ دین کیسے آگے چلا؟ یہ نظام کیسے قائم رہا؟ بھائی میں تیری عقل کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میں رسول اللہ کا فرمان غالب سمجھتا ہوں. سن لو، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لوگوں سن لو، جس طرح میری سنت پر یعنی میرے طریقے پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی چلنا تمہارے لیے ضروری ہے. سمجھے؟ حضور نے اپنے خلفاء بنائے نا. علیکم بسنتی، میرا طریقہ اپنانا تمہارے لیے ضروری ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دو لفظ ہیں. راشد، راشد کا کیا معنی؟ سیدھے راستے پر چلنے والا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا. مہدی، خود ہدایت یافتہ. زبان رسول فرما رہی ہے میں نے جن لوگوں پر کام کیا ہے، جن پر محنت کی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ہے میرے صحابہ، ان کو میں نے تیار کر دیا ہے. یہ طاق ہیں، امتحان میں پاس ہوئے ہیں، یہ پہلی پوزیشن لے کر پاس ہوئے ہیں اللہ کے جناب میں بھی، میرے ہاں بھی. میرے جانے کے بعد
میرے طریقے پر بھی چلنا اور ان کے طریقے پر بھی چلنا. وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یہ جو آخری داڑیں ہوتی ہیں نا انہیں نواجز کہتے ہیں. ان میں جو چیز پکڑ لی جائے نا وہ پھر چھڑانی مشکل ہوتی ہے. تو فرمایا داڑھوں کے ساتھ میرے صحابہ کا طریقہ کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، نہ چھوٹنے پائے. سبحان اللہ. اچھا، رمضان شریف میں آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. آ گیا رمضان شریف برکت والا مہینہ، آ گیا، دروازوں پر دستک دے رہا ہے. جی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو 20 تراویح پڑھتے ہیں نا آپ، اور ہر رات کو پڑھتے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ عمر فاروق کی سنت ہے. دیکھا کہ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھے، سب کو جمع کر دیا اور روشنی اس دن مسجد میں بڑی کر دی. حضرت علی المرتضیٰ ہے، آج مسجد کا رنگ بدلا ہوا ہے، بڑی روشنی ہے. اور دیکھا تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح ہو رہی ہے. تو فرمانے لگے عمر، جس طرح تو نے رب کے گھر کو روشن کیا ہے رب تیری قبر کو روشن کرے. سبحان اللہ. یہ عمر کو کون دعا دے رہا ہے؟ کہو شیر خدا، مشکل کشا، مولا کائنات علی المرتضیٰ. الحمدللہ چشتی بھی، قادری بھی، سہروردی بھی، تینوں سلسلے مولا کائنات سے فیض پاتے ہیں، اور امت کا ہر ولی مولا کائنات سے فیض پاتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں تو علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ میرا علی ہے. سبحان اللہ. آج مولا کائنات کا دل بڑا خوش ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ شب معراج ہے، اتنی لائٹنگ، آج 12 ربیع الاول ہے، اتنی لائٹنگ، یہ بڑی ساری فضول خرچی ہے. اور تیرے بیٹے کی شادی ہو تو کئی دن بتیاں تیرے مکان پر لٹکتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کل خانہ آبادی ہوگی کہ خانہ بربادی ہوگی، یہ بھی پتہ کوئی نہیں. یہ حضرت علی نے، باقی صحابہ نے کیوں اعتراض نہیں کیا کہ ایک شمع کافی تھی، اتنی شمع روشن کر دی. علی المرتضیٰ کا دل خوش ہو گیا، مسرور ہو گئے، شادہ فرحاں. اے عمر تیری قبر کو بھی رب اسی طرح روشن کرے. سبحان اللہ. جی لا اسراف فی الخیر، نیکی میں فضول خرچی نہیں ہے. تو اپنے گھر کا سارا سامان لوٹا دے، مسکینوں میں تقسیم کر دے، فضول خرچی نہیں ہے. یہ کس نے کام کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی حوالہ، کوئی یادداشت، کوئی کسی ڈائری پر کہیں کسی صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، اس سینے میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہی جوان ہوا ہے جس نے یہ کام زندگی میں 2 دفعہ کیا ہے. وہی جوان جس کو خاتون جنت نے اپنی گود میں لے کر پیار کیا ہے. نام خواجہ حضرت حسن مجتبی. 2 دفعہ زندگی میں اعلان فرمایا، لوگوں آؤ، مسکینوں، غریبوں، فقیروں، آؤ، حسن کے گھر میں جو کچھ ہے لوٹ کر لے جاؤ، تمہارے لیے مباح ہے. سبحان اللہ. جی چاہتا میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک ستارے کی تعریف کروں، ذکر کروں، لیکن کیا کریں، وقت نہیں، اجازت نہیں دیتا. حضرت امام حسن مجتبی نے 25 حج پیدل کیے ہیں. نبی نے یوں ہی بچپن میں کندھوں پر نہیں بٹھایا تھا، ہاں بھائی تو میرا نواسا ہے، چڑھ جا کندھے پر، بچوں سے پیار ہوتے ہی ہے. نہیں، نبی نے کندھوں پر بٹھا کر ان میں کچھ بھرا تھا، ان میں کچھ بھرا تھا. 25 حج امام حسن مجتبی نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ کیے ہیں. اور فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں، پیدل جاؤں. کیسے کیسے اسرار ہیں جو پردے میں نہاں ہیں. خدا کرے پردے اٹھیں اور لوگوں کے دلوں کو روشن کریں یہ واقعات. لیکن وہاں تک تو ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹائم بھی نہیں ہے. ہمارا ٹائم زیادہ تو ٹی وی چٹ کر جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے تو ٹی وی کی وزن پر بیوی چٹ کر جاتی ہے. وزن ایک ہی ہے، جو ٹی وی کا وزن ہے وہی بیوی کا وزن ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے بچائے. یار زندہ صحبت باقی.